بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ٹی ایم خان۔ آج میں آپ کو امونیم میور ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کن سمٹم پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جیسے کرکیریا کارپ تھی تو امونیم کارپ تھی، یہ امونیم میور بھی جو ہے یہ بھی عام طور پہ موٹے اور سست لوگوں کی دوا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے اندر ٹائیفائڈ جیسی علامات پائی جاتی ہوں تو ان میں بھی بڑی کامیابی سے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو ٹائیفائڈ کی علامات تو پہلے بھی میں نے بہت ساری میڈیسن میں بتائی ہیں۔ ایک تو شام کے وقت سردی لگ کے باہر ہونا، ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہونا، شدید ٹمپریچر ہونا، اور بعض اوقات ٹائیفائڈ میں پیچز بھی لگ جاتے ہیں، چونکہ ٹائیفائڈ بیسیکلی انٹسٹائنل انفیکشن ہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ظاہر انٹسٹائنل انفیکشن ہو تو اس سے پھر چیسٹ انفیکشن بھی ہونے کے احتمال ہوتا ہے، اس کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اگر چیسٹ انفیکشن ہو تو ان کو سانس کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، پھر کھانسی، نزلہ، اور اس کے ساتھ جگر کے مسائل ہوں، بھوک نہیں لگتی، کھانسی ہے، زکام ہے، تو اس میں بھی یہ امونیم میور جیسے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے نیٹرم میور جو ہے وہ بھی عام طور پہ اور بھی اس کے بہت ساری علامات ہیں، لیکن ہے کہ کھانسی اور نزلہ زکام کے لیے نیٹرم میور بھی استعمال ہوتی ہے کامیابی سے۔ اچھا، اس کا یہ ہوتا ہے نا امونیم میور کا کہ ہر تکلیف کے ساتھ کھانسی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کہ اگر آپ کو کھانسی ہے اور جو بلغم ہے وہ چکنا اور لیسدار ہے جیسے کالی بائکرومیم کی طرح، تو پھر اس میں یہ دعا کا مطلب ہے کامیابی سے استعمال ہوتی ہے۔ میں پھر گزارش کروں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ پروننسیشن میں یا بولنے میں مجھے تھوڑا سا دقت اس لیے ہوتی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے ذہن میں مطلب ہے میڈیکل کے حوالے سے جو لفظ آتا ہے اس کو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آسان اور سادہ لفظ میں۔ تو بعض اوقات وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آتا، تو اس میں تھوڑا سا سوچنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ میڈیکل ٹرمنالوجی کے جو میڈیکل ٹرمز کے جو ہے میرے ذہن میں وہ تو ذرا ایک ہم یوز ٹو ہیں بولنے کے، وہ تو آ جاتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح بات کروں تاکہ ایک عام جیسے آدمی کسی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تو اس کی بات سمجھنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انتہائی سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ سر اور جو سینے کی تکالیف ہیں اس میں صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی اس کے خاص علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی جو سر کی اور سینے کی تکالیف ہیں اور صبح کے وقت وہ زیادہ ہوتی ہیں، پیٹ کی جو تکالیف ہیں اور دوپہر کے وقت زیادہ ہوتی ہیں، اور جلد یا بخار کی جو تکالیف ہیں وہ شام کے وقت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دیں 3 حصوں میں، کہ صبح، دوپہر، شام۔ صبح میں سر اور سینے کی علامات، دوپہر میں پیٹ کی علامات، اور شام میں بخار اور جلدی علامات جو ہے ان میں تھوڑا شدت آ جاتی ہے۔ پھر اس کو یہ کہ دیکھنے میں آنکھوں کے سامنے جیسے کچھ چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ بھی اس کی ہوتی ہے۔ پھر ناک میں جو خراشدار پانی آتا ہے، زکام جب لگتا ہے تو ناک سے جو پانی آتا ہے وہ خراشدار ہوتا ہے جیسے ایلیم سیپا کی طرح، اس میں بھی چھینکیں آتی ہیں۔ پھر ٹانسلز میں بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو ایک اور چیز بھی ہے، یہ جب جو کیئر کرے گا نا وہ انتہائی کڑوی ہوگی۔ اچھا، پھر جو جن لوگوں کو معدے کا کینسر اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس میں بھی یہ دوا بڑی کامیابی سے استعمال ہوتی ہے۔ خونی بواسیر میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، ناف جو آپ کے امبلائکل ہے، جو اس کی ریجن ہے، اس کے ارد گرد درد ہونا، اس میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور لنگڑی کا درد جس کو شیاٹیکا کہتے ہیں اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کی یہ نشانی ہے کہ بیٹھنے پر جو لنگڑی کا درد ہے بیٹھنے سے وہ شدت اختیار کرتا ہے، چلنے سے اور لیٹنے سے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چلنے سے شدت اختیار کرنا جو ہے کچھ جیسے برائیونیا میں ہے اور کالوسنتس میں بھی ہے، لیکن کالوسنتس کے جو ہے اس میں عام طور پر رائٹ سائڈ کا جو ہے اس میں زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کو دبانے سے آرام آتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جسے دبانے سے ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہومیوپیتھک میں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ جو کاؤنٹ کرنی پڑتی ہیں
کہ صبح شام دوپہر دبانے سے کمی، دبانے سے زیادتی، لیٹنے سے زیادتی، لیٹنے سے کمی، چلنے سے کمی، چلنے سے زیادتی، یہ چیزیں عام طور پہ جو میڈیسن کے استعمال میں جو ہے جو ڈفرینشیشن پیدا کرتی ہیں کہ کس دوا کو کس سمٹم میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے، اس کے ساتھ ہی میں بتا دیتا ہوں کہ امونیم فاسٹ، یہ عام طور پہ جوڑوں کے دردوں کے لیے خاص دعا ہے۔ جن لوگوں کو یورک ایسڈ کی زیادتی ہو اور ان کے جو انگلیاں ہیں، ان کے جوڑوں کے جو ہاتھ کی انگلیاں اسپیشلی ہاتھ کی جو پشت ہے اس پر گانٹھیں سی بن جاتی ہیں، پھر چہرے کا لکوہ اور کندھوں کے جو جوڑ ہیں، جو آپ کی شولڈرز ہیں، ان کی جوڑوں میں درد ہونا، یہ 3-4 اس کی خاص علامات ہیں امونیم فاسٹ کی۔ تو امونیم فاسٹ جو ہے عام طور پہ اگر آپ 3x یا 6s میں استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور 30 پوٹینسی میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ امونیم فاسٹ جوڑوں کی خاص دوائی ہے، اور وہ درد جوڑوں کے درد جن میں یورک ایسڈ کی بھی زیادتی ہو، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کی ہاتھ کی انگلیوں کے پشت پر گانٹھیں بن جاتی ہوں، کلیزیانز بن جاتے ہیں جوڑوں میں، چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بن جاتی ہیں، ان میں یہ بڑی کامیابی سے استعمال ہوتی ہے۔ اگر 30 پوٹینسی میں ہو تو بھی آپ صبح دوپہر شام 2-3 بوندیں زبان پہ ڈائریکٹلی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی ہے، کرونک کیسز میں ہومیوپیتھک میڈیسن بعض اوقات لمبے عرصے تک استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور ہم لوگ چونکہ پھر چاہتے ہیں کہ بھئی یوں ہی ہم دوائی انہیل کریں، دوائی کھائیں، اسی وقت سے افاقہ ہونا شروع ہو جائے۔ ایکیوٹ کیس میں تو ایسا ہوتا ہے ہومیوپیتھک میں، لیکن کرونک کیسز میں جو پرانے کیسز ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو پھر اس میں تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ اس دعا کو استعمال کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو لائک کریں گے اور کوشش کریں سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ اگر میں کوئی بھی اپلوڈ کرتا ہوں اگلی ویڈیو تو آپ تک وہ آسانی سے پہنچے، تو اس کو شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے۔ اگر کوئی اور ہمارا بہن بھائی یا کوئی ایسا انسان جو ان مسائل میں مبتلا ہے تو وہ اپنا گھر بیٹھے علاج کر سکے۔ بہت شکریہ۔